بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امت محمدیہ سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں میں، ماضی کی قوموں میں لوگوں کی عمروں کی شرح بڑی لمبی رکھی. ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، قرآن مجید میں مذکور ہے. اسی طریقے سے امت کے افراد کو بھی لمبی عمریں ملتی تھی. عبادت و ریاضت کا، اللہ رب العالمین کی بندگی کے مظاہرے، اجر و ثواب کے حصول کا انہیں زیادہ موقع ملتا تھا. امت محمدیہ جو خیر امت ہے، اس کی اوسط عمر 60 سال ہے، لیکن اس کا مقام، مرتبہ، اجر و ثواب دینے کا معیار اللہ رب العالمین کے فرامین اور احادیث رسول سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے اونچا اور زبردست رکھا کہ مدت ان کی کم ہے لیکن اجر و ثواب پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کا احسان و کرم اس امت پر یہ بھی ہوا کہ مختلف مواقع اور ایسی مناسبتیں بیان کی، اعمال بیان کیے کہ آپ تھوڑا عمل کریں اور زیادہ اجر و ثواب کمائیں. یعنی اگر 60 سال کی عمر امت محمدیہ کے کسی فرد کو مل رہی ہے تو مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کئی ہزار سالوں کے اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اگر ہم غور کریں تو صرف اس ایک احسان کے تلے اپنے آپ کو دبا ہوا پائیں گے کہ ہم سے بڑھ کر خوش قسمت شاید کوئی نہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کیا. لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے. ایسی مناسبتیں اجر و ثواب کو بہت بڑے پیمانے پر فراہم کرنے، بخشش کو عام انداز میں لٹانے کا ایک موسم یہ رمضان المبارک ہے جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو اور ہمیں اور آپ کو خوش قسمتی سے عطا فرمایا ہے. اس رمضان کا بابرکت ہونا، اجر و ثواب سے بھرپور ہونا، اس کی مناسبت کیا ہے یہ بھی ہم کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے رمضان کے احکامات بیان کرنے کے درمیان ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن دنیا کی، ہمارے اور آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو، ہم کو ایسا ماحول، موسم بنا کر دیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، جنت کا حقدار بنا لو. ہلال عید کے، ہلال رمضان کے نظر آتے ہی جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے. ہر روز اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتا ہے، شیاطین کا زور کم ہو جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس پورے مہینے کو مسلمانوں کے لیے ایسا بنا دیا کہ اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی کوشش کرے، اگر جذبہ اور اخلاص ہو تو اپنے آپ کو جنتی بنانے کا، اپنے ایمان کو صحیح اور تازہ کرنے کا اس سے بہتر موسم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے حضرت جبرائیل نے بددعا دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ اس شخص پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا لے. کیسے؟ اس میں اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، رحمت، برکت، مغفرت عام ہوتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے مبارک کے لیے کہا، یہ آیت یاد ہونی چاہیے سب کو، کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کچھ چیزوں میں فرق ہے لیکن روزے کی فرضیت عام ہے ہر امت کے لیے، اور اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو ہر امت کے ہر دور کے لوگوں کی ضرورت تھی اور ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، معنوی بھی، حسی بھی، مادی بھی اور روحانی بھی، بے شمار فوائد ہیں۔ روزہ ایک بے مثال عبادت ہے، اپنے آپ میں کئی خصوصیات کی حامل ہے جو دوسری عبادتوں سے اسے ممتاز بناتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بنیادی مقصد اور بہت سارے فوائد اور حکمتوں کو سمیٹ کر ایک ٹکڑے میں فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کیسے؟ آگے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے، ان روزوں کو رمضان المبارک میں پورے مہینے میں فرض کیا گیا ہے۔ یہ پورا مہینہ روزے کی حالت میں، پھر رات میں قیام اللیل جس میں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور قرآن بھی سنتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ پورے مہینے کی تراویح اور قیام اللیل کی فضیلت 6 دن 5 دن 3 دن کو جو لوگوں نے شارٹ کٹ میں نکال لیا ہے، یہ اس فضیلت کا حامل نہیں ہے۔ یہاں مقصود اس تراویح میں پورے قرآن سننا نہیں ہے بلکہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرے، قرآن پورا سنے یہ نہیں کہا، 5 دن 3 دن میں پڑھ لے یہ نہیں کہا، جو رمضان کا پورے رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ شرط ہے، دکھاوا نہیں، رسم نہیں، عادت نہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اس نے یہ عبادت مشروع کی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں اور اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ یہ غفر له ما تقدم من ذنبه کو بھی آپ لائٹلی نہ لیجئے۔ اگر آپ شکایت کرتے ہیں، سنجیدہ ہیں کہ غزہ پر حملہ ہوا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ملبوں کا ڈھیر بن گیا، لاشوں کو جو ہے مینار بنا دیا گیا، ملبوں کے تلے دبا دیا گیا، اور اس پر ہم کو تکلیف ہے، اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو بلڈوزر چلانے سے بچانا چاہتے ہو، اپنے عبادت گاہوں کو میں مندر ڈھونڈنے سے بچانا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ ہم اس پر نظر رکھیں کہ ہم سے گناہ کتنا ہوتا ہے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ یہ شامت اعمال ہے مسلمانوں کی جو ہر طرف سے گھیرے جا رہے ہیں، ہمارے زندگی کے عرصے کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کر لیں۔ ہماری شامت اعمال، ہم پر عذاب کی کیفیت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گناہوں کو دھونے کا اس سے بہتر موسم نہیں ہے، اجر و ثواب اور اللہ کی بخشش پانے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ بد نصیب ہے وہ لوگ جو اس موقع کو غنیمت نہ سمجھے، غنیمت نہ جان کر اس میں اپنا دامن نیکیوں سے، اجر و ثواب سے نہ بھر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ نہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے، تراویح اور قیام اللیل دیا، دونوں کا فائدہ بتایا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ روزہ کتنا عظیم الشان ہے، یہ ایک حدیث، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اگرچہ آپ سن چکے ہوں گے، آج پھر سے غور کیجئے، اپنے ایمان کو صحیح اور تازہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بعض دوسرے صحابہ سے بھی الفاظ کے تھوڑے فرق سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ انسان کا بڑی شاندار حدیث ہے، شروع میں عمومی اعمال کا، پھر اس کے بعد روزے کی خصوصیت کا، اس کے اجر و ثواب کا، اس کے بے مثال ہونے کا ذکر ہے، اس کے بعض آداب اور اس کے مادی اور روحانی پہلو کو بیان کیا گیا ہے، اور روزے کی تکمیل کیسے کی جائے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ غور سے سماعت فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں سب کو بڑھایا جاتا ہے، کئی کئی گنا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ہر نیکی 10 گنا اپنے 10 مثال کے برابر ہوتی ہے، یعنی آپ کوئی بھی نیکی کریں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ میں نے امت محمدیہ کی ابھی خصوصیت بیان کی، یہ امت محمدیہ کو انعام دیا اللہ نے کہ آپ اور ہم حقوق اللہ، حقوق العباد میں سے کوئی بھی ظاہری یا باطنی عمل خیر کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو انعام دیا ہے کہ 1 کا 10 ملے گا۔ آپ نے 1 نیکی کی، کم سے کم 10 ملے گا،
5 نماز پڑھیں گے 50 نماز کا ثواب ملے گا. جانتے ہیں آپ معراج میں 50 فرض کر کے 5 کی گئی, لیکن اجر و ثواب 50 کا رکھا گیا. 1 کا 10 ملنا ہی ملنا ہے. کتنا بڑا احسان و کرم ہے, رب العالمین کا کرم ہے, اس رحمان و رحیم کی اور منان کا احسان ہے کہ امت محمدیہ کو یہ کم سے کم دیا ہے, یہ زیادہ نہیں ہے. اور پھر اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے. یہ ہر عمل کے لیے, صرف روزے کے لیے نہیں, یا دوسرے صرف رمضان کے مہینوں کے لیے نہیں, عام امت 1 سے 10 کم سے کم ہے, پھر اس سے بڑھا کر 700 اور اس سے زیادہ. قرآن میں اس کی دلیل, یہ جو حدیث میں ہے, قرآن میں اس کی کئی دلیلیں ہیں. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت کہ والذین مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ, جیسے ایک دانہ, یا کیا ہے, انبتت 7 سنابل, جو 7 بالیوں کو پیدا کرتا ہے. ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا, اس سے 7 بالیاں ہوگی. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر بالی میں 100 دانے ہیں, 700 ہو گئے, ایک کے 700 ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی بہت بڑھا کے دے گا. سوچئے, ایک کا کم سے کم 10, زیادہ سے زیادہ صرف 700 نہیں, 700 سے بھی اللہ زیادہ کرے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. امت محمدیہ کو خصوصی امتحان دیا جا رہا ہے, خصوصی انعام دیا جا رہا ہے. اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کے میرے عمل کون سے 10 گنا اور پھر اس سے کیسے کیسے بڑھتے ہیں. یہ ایک بڑی دلچسپ تفصیل ہے, علمی اعتبار سے بھی اور ایمانی اعتبار سے بھی, کہ آپ کا کوئی عمل کیسے درجات میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے کئی اسباب اور عوامل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک عمل کیا, اس میں آپ کا اخلاص معمولی ہے. دوسرا عمل کیا, اس میں آپ کا اخلاص زیادہ ہے, ایمان زیادہ ہے, جذبہ زیادہ ہے. تو جیسے جیسے آپ کا اخلاص و ایمان کسی عمل میں بڑھتا جائے گا, اجر و ثواب کا درجہ اور بدلہ بھی بڑھتا جائے گا. اس کی ایک مثال اس حدیث سے لیجئے سمجھنے کے لیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مقام بتاتے ہوئے, جب عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما دونوں میں کچھ تکرار ہو گئی, تو حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے عشرہ مبشرہ اور سابقون الاولون میں سے تھے, تو کہا تم میرے صحابہ سے تکرار کر رہے ہو؟ ہاں, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان لوگوں نے اگر اللہ کے راستے میں ایک مد اور آدھا مد جو خرچ کیا ہے, بعد کے آنے والے اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث پر اکیلے میں غور کیجئے گا. احد پہاڑ کے برابر سونا کوئی کما پائے گا آج؟ اور کما لے گا تو خرچہ کرے گا. اتنا کوئی خرچ کرے تو سابقون الاولون کے مد آدھا مد, آج کی زبان میں کہہ لیجئے کلو آدھا کلو 2 کلو 1 کلو, اس کا بھی برابر نہیں ہوگا. کیوں؟ ان کا یہ اتنا سا خرچ کرنا اتنا بڑا ہے, اتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خرچ کرنے کا جو موقع محل تھا ایسا تھا کہ دھارا دنیا کا اس کے الٹ تھا. جب ضرورت تھی, لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسلام کی مخالفت کر رہے تھے, اس وقت کا 1 روپیہ بات کے کروڑوں سے بھاری ہے. ایسے ہی اگر آج آپ خرچ کرتے ہیں تو کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہے کہ ایک آپ عام حالات میں کسی کو خرچ کر رہے ہیں, کسی چلتے پھرتے آدمی کو دے رہے ہیں, ایک دیندار آدمی کو دے رہے ہیں, ایک دعوت والے آدمی کو دے رہے ہیں, علم اور دعوت کے مشاہری کو دے رہے ہیں. اب یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے, تربیت کا اہتمام ہو رہا ہے, رمضان میں روزوں کے افطار کا اہتمام ہو رہا ہے, روزانہ یہاں مسجد میں اعلان ہو رہا ہے. ہاں, اور یہ رمضان مبارک ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں دعوت ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا, افطار کرانا, یہ گناہ در گناہ کئی درجے میں نیکی کا اجر و ثواب بڑھتا جا رہا ہے. اور بتایا مجھے لوگوں نے کہ یہاں مسجد میں ایسے دنوں میں جب ہم سب کو دیتے ہیں, ایسے دنوں میں مسجد کے مشاری کے لیے ضرورت ہو. ہاں, یہ ہمارے رات کے لیے لمحہ توجہ ہے کہ یہ موقع مل رہا ہے, یعنی نیکیاں کمانے کا یہ موسم ہے, خرچ کرنے کا موقع محل ہوتا ہے. آپ موقع پر دیں گے زیادہ اجر و ثواب ہے, بے موقع دیں گے اسی پیسے اور روپے کی قیمت اور حیثیت گھٹ جاتی ہے. موقع کا انتظار کیجئے. آپ کو موقع ملے, ایک غریب کو کوئی بتائے کہ یہ بھوکا ہے, کھانا کھلا دو, تو آپ سمجھئے کہ اس نے آپ پر احسان کیا کہ اجر و ثواب کمانے کا موقع دے رہا ہے. ایک مومن کے سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جہاں خرچ کی ضرورت ہے مجھے یاد کیا جائے پہلے. مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے, کام کی ضرورت ہے, اللہ کے گھر میں اگر آپ بناتے ہیں صدقہ جاریہ ہے, اجر مسلسل ہے,
پھر یہاں دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کا کام ہوتا ہے، یہ اور زیادہ اہمیت کی حامل بات ہو گئی، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ تو ایسے مشاريع خیر، علمی کام اور ضرورت کی جگہ، اللہ کا گھر آپ نے یہاں خرچ کیا، اس کے مقابلے میں ایسی جگہ جہاں فائدہ کم ہے، ضرورت کم ہے، اس کے مقابلے میں اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل آپ کا ایسا ہے جس میں حسن زیادہ ہے، موقع محل کی مناسبت ہے، آپ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، ہاں، اور اس میں کسی مخالف حادثے اور واقعے کا تعارض ہو رہا ہے، مطلب آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی آدمی غلط کام کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کے کام کرنے سے اس غلط کام کو روکا بھی جا رہا ہے، نیکی کو پھیلایا بھی جا رہا ہے۔ جیسے بدعت کا رد کرتا ہے ایک آدمی نوافل پڑھتا ہے، اہل علم کی کثرت یہ کہتی ہے، وقت نہیں ہے اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کثرت یہ کہتی ہے کہ جو بدعت سے لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، اگر میں ایک بدعت کا رد کرتا ہوں، کچھ لوگ گالی دیتے ہیں، لیکن ایک آدمی بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، تو وہ بھی ایک نیکی کر رہا ہے۔ یہ نیکی، بڑی نیکی کون سی ہے؟ امام احمد اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جو بدعت کا رد کر رہا ہے، یہ عبادت و ریاضت کرنے والے کے مقابلے میں لاکھوں درجہ زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ پورے مسلمان اور امت کو ہونے والا ہے، دین کو ہونے والا ہے۔ اور وہ جو نوافل پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ بھی نیکی کر رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ یہ حیثیتیں ہیں۔ آپ غور کیجئے 3 غار والوں کا واقعہ، جنہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی، ان میں کون سا عمل تھا؟ ان اعمال کی کیا خصوصیات تھی؟ ایک زانیہ عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا۔ ہمیں دکھتا ہے کہ عمل بہت چھوٹا ہے، لیکن جذبہ، موقع اور اپنے آپ کو اس موقع پر قربانی کے لیے ابھارنا اور اس عمل کے لیے آمادہ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر میں اس کو اتنا بڑا بنا دی کہ اس کی بنیاد پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ بظاہر ہمیں وہ عمل چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن وہ پوری ایک حدیث میں ہے کہ وہ زانیہ تھی، بدکار تھی، اس عورت کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس طریقے سے مختلف عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کا درجہ اونچا ہوتا جاتا ہے، لیکن اس تمام اعمال میں یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے امت محمدیہ کو دی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت دی ہے روزے کو۔ ہر بنی آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک عمل جو ہے الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، ایک نیکی 10 گنا اور 100 درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں، حدیث قدسی، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کہتا ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزہ اگرچہ ارکان ایمان میں تیسرے چوتھے درجے کا نمبر کا عمل ہے، لیکن اس کی کچھ ایسی خصوصیت ہے جو اسے دوسری عبادات سے ممتاز بناتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث نسائی میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مرنی بعمل، اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیے، اس کا حکم دیجئے، میں اس پر عمل کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصیام، علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ، کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل کا حکم دیجئے۔ آپ نے کہا کہ روزے کو لازم پکڑو، فرض روزے کا اہتمام کرو، نوافل میں زیادہ سے زیادہ کرو۔ فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ اس کی کوئی مثال و نظیر ہے ہی نہیں۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ مجھے عمل بتائیے، آپ نے دوبارہ یہی جملہ کہا، روزے کو پکڑ لو، ہاں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں، کسی نے کہا اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے، کسی نے کہا نہیں اخلاص کے ساتھ، ہاں، صحیح جذبے کے ساتھ، ایک دن کا روزہ رکھے۔ اب اس میں فرض کے ساتھ نفل کی بات بھی ہے، ایک دن کا، یہ نفل روزے کی ہے، جو ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ رکھے، بعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفا، اللہ اس کی ذات کو، چہرے کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دے گا۔ بخاری مسلم کی ایک عام روزے کی اور نفلی روزے کی بات ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ 10 اور 10 سے بڑھ کر 700 گنا تک ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اس تمام خصوصیت اور فضیلت سے الگ ہے۔ نیکی امت محمدیہ کی برائی، اگر آپ نے ایک برائی کی تو جزا ایک ہی ملے گی، کتنا کرم ہے، اور اچھائی 10 700۔ روزہ اس سے الگ ہے، اس کا ایکسیپشن ہے، استثناء ہے اس قاعدے سے، الا الصوم، کیوں؟ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اس جملے پر غور کیجئے. وقت نہیں ہے زیادہ کہ اس میں ڈیٹیل میں جائیں. اس پہ میں کئی پہلو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے. روزہ میرے لیے ہے اللہ کہہ رہا ہے, اور آگے کی تشریح خود اس کی وضاحت کی کیسے اللہ کے لیے ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے ہے, اس لیے کہ روزے کی حالت میں بندہ عبادت کی جو کیٹیگری میں رہتا ہے اس کی حالت پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہوتا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے مجلس میں ہیں, تنہائی میں گئے, وضو کر رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, کمرے میں ہیں, روزہ توڑ سکتے ہیں, روزے کے خلاف عمل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ایمان کا جو مطلوب ہے یہ روزے کی حالت میں بہت واضح انداز میں حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہم ظاہر اور باطن میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس ذات کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ ہماری ہر نیت کو جانتا ہے, سینے کے بھید کو جانتا ہے. ایک قطرہ بھی جان بوجھ کر اگر ہم نے گلے سے اتارا تو وہ جان جائے گا. یہی جذبہ مضبوط کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا جس میں روزے سے منع کیا گیا ہے. روزے کی خلاف ورزی, کھانا پینا, بیوی سے تعلق اور ہم بستری, یہ مادی آداب ہیں, چیزیں ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان سے اپنے آپ کو مادی اعتبار سے بچانا. ان چیزوں پر مطلع اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. بخاری کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں مجھ کو سزا دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر بیٹھا, جسمانی تعلق. تو آپ نے ان کو کفارہ بتایا کہ 2 مہینے کا روزہ رکھو. کہا 1 مہینے میں تو یہ حالت, ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گئی. کہا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. کہا پھر ٹھیک ہے تم غلام آزاد کرو. پہلے یہ کہا تھا, اس کی بھی طاقت نہیں ہے. پھر کہا بیٹھو. تحفے میں کھجور آئی اور کہا کہ یہ لو, یہ غریبوں میں بانٹ دو. کہا پوری 2 پہاڑیوں کے بیچ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے نہیں. آپ ہنس پڑے اور کہا کہ ٹھیک ہے اپنے خاندان گھر والوں کو ہی کھلا دو اور یہ آپ کے لیے خاص ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس صحابی نے جو آ کر کہا کہ میں نے روزہ توڑ دیا یا روزے کی مخالفت کر دی, یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. کیوں آ کر کہا؟ اس عقیدے کی بنیاد پر کہ روزہ جس کے لیے رکھا جاتا ہے وہ پروردگار تو جانتا ہے, دیکھ رہا ہے, اور جب میں نے غلطی کی ہے تو یہی اس کا کفارہ ہو جائے. اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ ایمان, یہی تقویٰ ہے. اصل میں آپ کے ہمارے دل میں اللہ کا یہ خوف ہونا چاہیے, یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہر جگہ ہے. علم کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے. قرآن کا آپ کو کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا, لگ بھگ علامہ شنقیطی کہتے ہیں, جس میں اللہ نے اپنے علم کے بارے میں کسی نہ کسی شکل میں ہم کو متنبع اور آگاہ نہ کیا ہو کہ اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے, اللہ شہید ہے, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, سینے کے بھیدوں سے واقف ہے, اللہ سے کوئی چیز زمین و آسمان کی مخفی نہیں ہے. کیوں یہ بار بار کہا گیا؟ ہم اور آپ یہ تازہ رکھیں کہ اکیلے میں ہو, تنہائی میں ہو, کہیں بھی ہو, اللہ سے ہم چھپے نہیں ہیں, اور کوئی بھی کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے اور وہ اس کا بدلہ لے گا, بدلہ دے گا. یہ انسان کو سدھارنے کی سب سے اہم عقیدے کی چیز ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں, اور روزہ اس عقیدے کو مضبوط کرتا ہے. جو کہا اللہ کے رسول نے کہ احسان کیا ہے اللہ کے سامنے, کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں تو کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ یقین کرو. تو الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے. اب یہاں اخلاص کی بات بھی آ گئی کہ بندہ روزہ رکھے تو اللہ کے لیے رکھے, ایمان کے ساتھ رکھے, اخلاص کے ساتھ. جذبہ یہاں عقیدہ درست کرنا ہے. رمضان المبارک میں 1 مہینہ, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اور آگے جو بیان کر رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے کہ اس پورے مہینے میں آداب صوم کے ساتھ جب آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا تو پورے مہینے میں اس کی تربیت ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن افسوس کا معاملہ یہی ہے, میں ایسا سمجھتا ہوں اور ایسا لگتا ہے ہم مسلمانوں کے, ہمارے آپ کے حالات دیکھ کر, کہ ہم اب عبادات کو بھی عبادت کے طور پر نہیں, عادت کے طور پر انجام دیتے ہیں. عربی میں عادت رسم کو کہتے ہیں, کہ رسمی انداز میں روح نہیں ہے, ظاہری ڈھانچہ ہے, لہذا وہ برکتیں نظر نہیں آتی. ابھی ہم ابتدائی ایام میں ہیں, دعا کریں رب العالمین سے کہ پروردگار ہمارے روزے کو ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیاں بھی عطا فرمائے, وہ اجر و ثواب کے لائق بنائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں بنائے ہیں, بتائی ہیں. اس فضیلتوں کا ان روزوں کے ذریعے سے اللہ ہم کو مستحق بنا دے. چنانچہ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا.
جو 700 گنا تک عام اعمال کا دے رہا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے وہ رحمان رحیم منان وہاب جس کی عظمت و کبریائی کا کوئی، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی حساب آپ نہیں لگا سکتے، روزے کا ایسا اجر و ثواب دے گا اللہ رب العالمین. کتنا اندازہ لگائیے اس کے الطاف و کرم کا، احسانات کا، کہ عام بندوں کے پر تمام کافروں اور مشرکوں کو بھی وہ روزی دیتا ہے، دنیا دیتا ہے. فرعون، ابو جہل، دنیا ان کو بھی ملی تھی، مومن بندوں کو بھی ملتی ہے، لیکن جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو دین ملتا ہے. ان پسندیدہ بندوں میں جو جتنا مقرب ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے الطاف و کرم کا وہ مستحق بنتا ہے، اور وہ خوش قسمت ہے جو حقیقی روزہ پالے ہوئے، تو اس کو ایسا اجر ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ جو کسی انسان کے دل پر جس کا کھٹکا گزرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا اس حدیث میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کی آگے تشریح کر رہا ہے اللہ کہ میرے لیے ہے، تو میرے لیے بندہ کیا کر رہا ہے؟ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی شہوت، خواہش نفس کو، جسمانی ضرورت کو، میرے لیے، اور کھانے کو، شہوت اپنی جسمانی جنسی ضرورت کو اور کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے بندہ. ایک چیز جس کی ہمیں رغبت ہے، چاہت ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بیوی اور شوہر کی ایک دوسرے کی طرف رغبت ہو رہی ہے، لیکن حالت صوم میں ہم ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا جس کو اللہ نے منع کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہم نہیں کریں گے پورے روزے کی حالت میں. اور غور کیجئے کہ صبح سے لے کے شام تک، غروب آفتاب تک، یہ پوری کنڈیشن ہماری عبادت کی ہے. اب اس میں پیشاب پاخانہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم سوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ عبادت کی حالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اسی لیے للصائم فرحتان. اب دیکھیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ روزے کا اجر بتایا. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند لقاء ربی وفرحت عند فطری. جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت کی ایک خوشی، اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت. ایک دنیا میں ہے، ایک آخرت میں. دن بھر کی مشقت اور بھوک پیاس کے بعد جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے اس وقت خوشی کا پہلو کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک نیکی کا حکم دیا تھا، میں نے اس کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کیا، یہ نیکی پر اس پر عمل کیا، اور اب تک دن بھر جو میں نے کھانا پینا اور دوسری چیزیں چھوڑ رکھی تھی، اب افطار کرنے کے بعد وہ کھا سکتا ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں جیسے ہمارے ہاں میں نے دیکھا حیدرآباد میں، ہمارے ہاں بھی جو مسلم بستیاں ہیں وہاں افطار کرنے کے بعد اب رات بھر کھانے پینے کے دور چلتے ہیں. اس میں بھی اعتدال سے قوم ہٹ گئی. کہ دن میں ایک مرتبہ، دن میں تھوڑا سا کھانے پینے سے کیا گریز کیا، تو رات بھر نئے نئے پکوان، ایسے ایسے پکوان جو پورے سال دکھائی نہیں دیتے وہ رمضان میں دکھائی دیتے. تو کھانے پینے کا موسم ہو گیا دن میں رکنے کے بعد. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ افطار کے وقت ایک خوشی ہے، یعنی دنیا کی خوشی ہے. اس میں گویا ترغیب بھی ہے کہ اگر آپ کو، یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں، اللہ کا ایک قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ دل کی خوشی چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گی. دن بھر آپ بھوکے پیاسے تھے، اب جب آپ روزہ افطار کر رہے ہیں تو خوشی مل رہی ہے. تو اللہ کے راستے میں اگر آپ قربانیاں دیتے ہیں تو یہ قربانیاں دینا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے دین کے لیے مشقتیں جھیلنا، پیسہ آپ نے بڑی محنت سے کمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آپ کو تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، ارے یہ کام ہے، وہ کام ہے، بچے ہیں، فلاں ہے، ڈھیما ہے، ہم کیوں لٹا دیں؟ ہاں لٹائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لٹانے کے لیے کہا ہے. ہم یہاں گویا روزے کی حالت میں آگے کا سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی محبت میں بندہ اپنی خواہش، اپنے نفس کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے رہا ہے. میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا، میری وجہ سے اپنی پسند اور خواہشات کو ترک کیا، اب اس کو خوشی ملے گی. اللہ کے لیے اگر ہم کچھ چھوڑیں گے، اللہ کے لیے اگر قربانی دیں گے تو خوشی ملے گی دنیا میں بھی، اور رب سے ملاقات کے وقت بھی، آخرت میں بھی. اور روزے دار کے لیے تو جنت کا سب سے بہترین دروازہ ریان ہے، باب الریان. چنانچہ دنیا کی خوشی بھی اور رب سے ملاقات کے وقت بھی. اس کے بعد والا جملہ ہے وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو بخارات کی شکل میں منہ کی طرف، گلے کی طرف بخارات اٹھتے ہیں، جس سے ایسی بو آتی ہے کہ ہم لوگوں کو، انسانوں کو تھوڑی کراہت محسوس ہوتی ہے.
اللہ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ کراہت والی بو جو آپ کو بری لگ رہی ہے، لوگوں کو بری لگ رہی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو بظاہر بری لگتی ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو نہ اللہ کی فرما برداری میں مشقت، پریشانی اور جو بھی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہمیں بظاہر مکروہ نظر آتی ہے، اس کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہاں، تو روزہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس عبادت کی حالت میں یہ جو جسمانی طور پر ایک کریہ چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ آخری دو جملے یہ سب سے اس کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہیں، اگر اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، یہ جو آیت ہم نے پڑھی نا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے پر لعلکم تتقون، سمجھ لیجئے کہ اسی کا ایک تشریح یہ ہے حدیث سے کہ روزہ ڈھال ہے۔ پوری تقریر اور کتاب ہے، ایک دو لفظ کا ایک جملہ، یہ پوری تقریر ہے، موقع نہیں ہے۔ جنہ ڈھال ہے۔ روزے کی جتنی حکمتیں ہیں، فوائد ہیں، یہ ایک اس جملے میں، اور قرآن کی جو آیت ہے لعلکم تتقون، گویا یہ اس کی تشریح کر رہی ہے، اس میں سمٹے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے ڈھال ہے روزہ؟ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ میدان جنگ میں سپاہی لڑتے ہوئے سامنے والے کے وار کو روکنے کے لیے جو ایک ہتھیار چیز رکھتا ہے چوڑی سی کہ تلوار اگر چلا رہا ہے تو اس سے روک لگائے، مطلب اپنے آپ کو جس سے بچاتا ہے۔ تو ڈھال روزہ ہمارے اپنے لیے ڈھال ہے، یعنی ہم کو بچانے والی ہے دو چیزوں سے، دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانے والی، دنیا میں لوگوں کے گناہوں سے بچانے والی، اور جب اس سے بچ گئے تو آخرت میں اللہ کے بھیانک عذاب سے بچانے والی۔ دونوں کی تشریح بہت لمبی چوڑی ہونی چاہیے، اور میں نے شروع میں ایک بات آپ سے اشارتاً کہی کہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت، نحوست کوئی چیز ہے تو ہمارے گناہ ہیں، اور گناہوں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم الجھ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ عقیدے کے گناہ ہیں۔ میں بہت اس منبر رسول سے اپنے دل کی گہرائی سے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں جو کچھ لوگوں کو شاید بری لگے، لیکن یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بری لگتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اسے برا مت لگائیے، غور کیجئے کہ ان گناہوں میں جس سے ہم روزے کی حالت میں بچنے کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اس میں سر فہرست تو شرک ہونا چاہیے، جس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے بار بار کہا، رسولوں نے بار بار سکھایا کہ بچنا ہے شرک سے، اختیار کرنا ہے توحید۔ ہماری قوم روزہ رکھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، لیکن توحید کا سبق گلے سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ آپ کے پڑوس میں دیکھیے پختہ قبریں ہیں، آپ کے شہر میں دیکھیے کتنی قبر پرستیاں ہوتی ہے، کتنی شرکیات ہوتی ہے۔ روزہ اگر ہمیں گناہ سے روک رہا ہے تو کون سے گناہ سے روک رہا ہے؟ ہاں، صرف سیدھی کروٹ سونے کے فضائل آپ جانیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیے، رمضان المبارک میں کچھ روزے داروں کو افطار کرا دے، بہت بڑی نیکی ہے۔ ابھی میں نے بیان کیا کہ یہاں خرچ کرنا بہت خرچ کرنے کا موسم ہے، نیکیاں مزانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ آپ عام حالات میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے، رمضان میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ شباب پر ہوتی، عام حالات میں آپ نیکیاں تو کرتے ہی تھے سب سے زیادہ، رمضان میں آپ کی نوافل اور تلاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ ہر سال رمضان المبارک میں پورا قرآن آپ جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، آخری سال میں آپ نے 2 مرتبہ سنایا۔ اور پھر رمضان جیسے جیسے گزرتا آپ عبادت میں محنت بڑھاتے تھے۔ ہمارا کام الٹا ہے، شروع میں بھیڑ رہتی ہے مسجد میں، آہستہ آہستہ کم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول عید کی تیاری نیکیاں کر کے کرتے تھے، توبہ استغفار سے نیکیوں سے کرتے تھے۔ ہم عید کی تیاری بازار میں کپڑے اور مختلف چیزوں کی خرید سے کرتے ہیں، خرید و فروخت سے کرتے ہیں۔ 6 دن میں تراویح پڑھ لی، اس کے بعد عید کی تیاری۔ عید کی تیاری کون سی؟ کپڑا لتا، کھانا پینا، نئے نئے پکوان، یہ عید کی تیاری نہیں ہے۔ آپ اللہ سے اپنے آپ کو بخشوا لیں، یہ عید کی تیاری ہے۔ اور اس کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ ضروری ہے، اپنے آپ کو اپنے دامن میں نیکیوں کو سمیٹنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں سے ڈھال ہے، تو کیا ہمارا روزہ آج دیکھیں ڈھال بن رہا ہے؟ آج جو روزے سبھی رکھ رہے ہیں الحمدللہ، جو نہیں رکھتا اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ 1 روزہ 2 روزہ بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑا نا، میں نہیں سمجھتا کہ زندگی بھر اس کا کوئی بدل کر پائے گا۔ وہ شرعی عذر سے چھوڑے گا تو کفارہ ہے اس کا، ہاں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے اور بے پرواہ ہے، حیرت ہوتی ہے جب مسلمان چلتے پھرتے راستے میں دن روزے کے دن میں کھاتے نہ، اسلامی حکومت ہوتے ان کو سزا دینی چاہیے۔ اگر عذر بھی ہے تو گھر میں بیٹھیے، سامنے مت کیجئے یہ کام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ سے روکے، اب ہمارا روزہ بھی ہے اور ہم شرک بھی کر رہے ہیں۔
شرک کو دیکھ رہے ہیں, چپ ہیں, اس کو بولنے والے کو بولتے ہیں ارے کیا ضرورت ہے جھنجھٹ میں پڑنے کی, یہ ٹینشن پالنے کی. شرک آپ اگر نہیں کو برا نہیں سمجھتے تو آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیے. کسی ایک نبی اور صحابی کا معاملہ بتا دیجیے کہ شرک ہوتے دیکھا ہو اور برداشت کیا ہو, خوشی سے آگے بڑھ گئے ہو آنکھ بند کر کے. ایک واقعہ بتائیے. بدعت ہو رہی ہے ہمارے یہاں, بدعت, اب اس پر بحث کرتے ہیں لمبی چوڑی. ابھی میں کہوں گا تو کچھ لوگ کہ معمولی صاحب بلا وجہ چھیڑ رہے ہیں. بھائی ایک بات بتائیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث اتارا, اللہ کے نبی کو نبی بنایا, کہا کہ یہ اسوہ ہیں, آپ نماز کے طریقے میں انگلی ہلا رہے ہیں, نماز کا طریقہ جبریل علیہ السلام آ کے نماز پڑھا رہے ہیں, اوقات بتا رہے ہیں, طریقہ بتا رہے ہیں, شرائط بتا رہے ہیں, طہارت کا طریقہ بتا رہے ہیں. ابھی کل ہم نے قرآن میں سنا کہ وضو کا طریقہ بتایا. اب کوئی الٹا سیدھا وضو کرے اور ہم کہیں کہ قرآن نے یہ بتایا تو آپ کہیں گے ارے مولوی صاحب اختلاف کر رہے ہو. دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے, رمضان مبارک ہو غیر رمضان ہو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کی رات کی نماز 8 رکعت سے زیادہ تھی ہی نہیں. بلا وجہ بحثیں کر رہے ہیں, اتنے لوگ اور ایسے لوگ, اور لوگوں کی مصلحت کیا ہے, لوگ ناراض ہو جائیں گے, 20 پڑھیں گے ہم. آپ اور ہم کون ہوتے ہیں شریعت میں تبدیلی کرنے والے؟ لوگوں کا خیال, ارے لوگ ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم کو اللہ نے اس کا مکلف کیا ہے کہ لوگوں کو خوش کرتا بیٹھے بیٹھے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسا مقصد ہے جو نہ اللہ نے حکم دیا ہے اور نہ اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں, یہ ہمارے بس کی بھی بات نہیں ہے. اور اللہ کو خوش کرنا ایسی چیز ہے جو ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے, ہمارے بس میں بھی ہے. اللہ کو خوش کیجئے, روزے کا یہ پیغام ہے. خیر وقت نہیں ہے, گھڑی کی کانٹا آگے بتا رہا ہے. یہاں میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے. تو اخلاقی بگاڑ, خرابیاں, ہمارے گھروں میں جو گناہ ہو رہا ہے, ہمارے بچے, ہماری عورتیں موبائل دیکھ رہی ہیں, گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, غلط راستے پہ جا رہے ہیں. ہمارے بچے ایسے لوگوں کی تقریریں سن رہے ہیں جن کے افکار میں, جن کے دین میں شرک ہے, بدعت ہے, وحدت الوجود کا کفریہ عقیدہ ہے, صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا صحیح عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے, انکار حدیث ہے, انہیں سن رہے ہیں. ہم بولتے ہیں نہیں چلو تقریر ہی تو سن رہے ہیں نا. عجیب و غریب سوچ ہے ہماری دین کے معاملے میں. دین کو ہم لائٹلی لیتے ہیں, ہاں, اس کو ہلکے میں لیتے ہیں, اس کا شوق نہیں ہے. دنیا کے مسائل کی جتنی فکر ہے اس کا 10% بھی دین کی فکر نہیں ہے, جنت اور جہنم کا خیال نہیں ہے. رمضان مبارک اور یہ مبارک مہینہ ہمیں ان افکار کو تازہ کرنے کا ایک پیریڈ ہے جسے جو ہمارے لیے سب سے اہم ہے اور ہم فراموش کرتے ہیں. وقت نہیں ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. تو روزہ ڈھال ہے گناہوں سے اور روزہ ڈھال ہے جہنم سے. جہنم انشاءاللہ تفصیل سے کسی موقع پر گفتگو کروں گا, اور یہ دہرانا چاہیے اس لیے کہ قرآن نے بار بار دہرایا ہے. کوئی یہ بندہ نہ کہے کہ ارے یہ تو ہم بہت مرتبہ سن چکے ہیں. یہ ہمیں ضرورت ہے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, قرآن میں اللہ نے کہا, نبی سے کہا کہ مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے, دہراتے رہیے, اس لیے کہ مومنین کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. اب وہ جہنم کیسی ہے؟ ڈامر سے زیادہ کالی آگ ہے, ہاں, اوپر سے جلے گی, اندر تک پہنچے گی. آگ کا بچھونا, یہ قرآن کے الفاظ, قرآن کی باتوں کو میں اپنے الفاظ میں ترجمے میں کہہ رہا ہوں. آگ کا بچھونا, آگ کا اوڑھنا, آگ کا ٹینٹ, دلوں تک گھسنے والی. علیہم نار موصدہ, سورہ ویل لکل ہمزہ پڑھیے. دلوں تک گھسنے والی. موت کو بندہ پکارے گا, موت نہیں آئے گی. چمڑیاں جھلس جانے کے بعد نئی چمڑی آ جائے گی. عذاب کم ہونے کی بجائے ہر روز بڑھتا جائے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. صحابہ اللہ کے رسول اس کو پڑھتے تھے, سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, چیخنے لگتے تھے, رونے لگتے تھے, ہچکچانے لگتے تھے. روزہ اسی آگ سے بچانے کی ڈھال ہے. کتنی قیمتی چیز ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی کتنی شدید ضرورت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کا بیٹا دنیا میں کیا بنتا ہے, آپ نے بنانا چاہا, نہیں بنا, کوئی پرواہ نہیں. آپ فلاں سے شادی کرنا چاہتے تھے, نہیں بھی, کوئی بات نہیں. آپ کا گھر آپ نے بڑی مشکل سے بنایا تھا, تباہ ہو گیا, کوئی بات نہیں. لیکن اگر مرنے کے بعد جہنم ملی تو بہت بڑی بات ہے. اس کی پرواہ کیجیے. اور روزہ ہم کو بچانے آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ مکمل اور ہمارے لیے بڑا فائدہ مند کب ہوگا؟ جب اس کے تمام آداب اور اس کے اصولوں کو خیال میں رکھا جائے. آخری بات کہ ایک طرف تو ہم کھاتے پیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے آخری میں کہا فَإِذَا كَانَ, روزہ ڈھال ہے. اب یہ ڈھال کیسے ہے؟ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَالَ لَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. یہ آخری جملہ ہے, 2-4 منٹ اوپر ہو رہا ہے, 40 تک ٹائم تھا, میں
گزارش کروں گا کہ اتنا برداشت کر لیں، معافی چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر کوئی اس حالت میں کسی کے روزے کا دن ہو اور کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا کوئی جھگڑا کرے، کوئی جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، تو کہے جواب میں تو فلا یرفس، تو بےہودہ بات نہ کہے، گندی بات نہ کرے، ولا یسخب، اور نہ ہی چیخ پکار کرے جس سے فتنہ پھیلتا ہے، سخب ایسی بات کو جس سے فتنہ اور جھگڑا بڑھے، ایسی بات نہ کرے، اور جواب کیا دے کہ فلیقل انی امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں۔ یعنی روزے کی حالت میں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ابھی میں نے کل کہا کہیں، آج ہم میں آپ میں کوئی تکرار ہو جاتی ہے، میں اپنی بات بھی کہوں، غصے کی حالت میں لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے روزے سے ہو، خاموش ہو جاؤ، آدمی خاموش ہوتا نہیں ہے۔ یہ صبر ہے، صبر چھوٹی چیز نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ سال اسی مسجد میں خطبہ دیا تھا رمضان میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ مسلمانوں کو جہاں جہاں ہم کو آپ کو ضرورت ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا جو ہم کرتے نہیں ہیں، صبر سے طاقت لو، نماز سے طاقت لو، مدد لو۔ تو بعض لوگوں نے یہاں اس آیت میں جو میں نے پڑھی، صبر کو نہ کمانا روزہ کیا ہے۔ روزے میں صبر کی بڑی شدید ضرورت ہے، اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھنا، اور زندگی میں ہر مرحلے میں آپ کو ہم کو صبر کی ضرورت ہے۔ نیکی کرنا ہے تو صبر چاہیے، برائی سے بچنا ہے تو صبر چاہیے۔ اللہ کی تقدیر کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، نقصان ہو گیا، پریشانی آ گئی، کسی کی میت ہو گئی، بیمار ہو گیا، نقصان ہو گیا کاروبار میں، صبر کی ضرورت ہے۔ اب یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ آپ سے کوئی لڑ رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے، تو اب یہاں اینٹ سے اینٹ کا جواب پتھر سے، فلمی کلچر چلتا ہے، انتقامی جذبہ۔ روزے دار یہ نہیں کرے گا، کہے گا کہ نہیں تم جواب دو، میں روزے دار ہوں۔ گویا اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ آپ اس سے یہ کہیے کہ میں تمہاری بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا پابند ہوں۔ مجھے اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے، مجھے اپنی عبادت پوری کرنی ہے۔ اب گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ روزے کے مکمل کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تو یہ کہ آپ کھانے پینے اور شہوت بیوی سے تعلق سے رک گئے، دوسرا یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ اور ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ مانوی طور سے روزے کو مکمل اور اجر و ثواب سے بھرپور بنانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو چھوڑے نہیں تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اگر آپ اور ہم کھانا پینا چھوڑ کے روزہ رکھ رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، حرام خوری نہیں چھوڑ رہے ہیں، شرک بدعت نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو اس سے بڑا ہو گیا۔ چھوڑ نہیں رہے ہیں، سیکھنا پڑے گا، جھنجٹ میں جانا پڑے گا، آپ اسے جھنجٹ سمجھتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال عقیدے کا ہوگا، تمہارا رب کون، دین کیا؟ اگر آپ بدعت والا دین مانتے ہو تو وہ اسلام نہیں ہے، اللہ کا اتارا وہ اسلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کا اتارا ہوا اسلام مانو گے تو قبر میں جواب دے پاؤ گے میرا دین اسلام ہے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ میں انہی کو مانتا تھا، انہی کی بات کو شریعت جانتا تھا، پیر صاحب کو، امام صاحب کو، فلاں اور فلاں کو آگے کر کے رسول کی بات کو رد نہیں کرتا تھا۔ روزے کی حالت میں یہ سبق سیکھیے، اسے جھنجٹ مت سمجھیے، یہ آپ کے اور ہمارے بھلے کے لیے کوئی گروپ اور فلاں کے چکر میں مت پڑیے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کیجئے۔ روزہ ہمیں اس کی سبق دیتا ہے۔ اس ایمان کو جب ہم نے کیا تو صحیح کیا، اور رمضان المبارک میں پورے مہینہ روزے کے حالت میں کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اگر گالی گلوچ سے بھی بچتے ہیں، مسلمان کی غیبت چغلی کرنے سے بچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ پورے مہینے کا پیریڈ ہمیں پکا سچا مومن بنائے گا، اور روزے کا مقصد حاصل ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بن جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ آخری بات ہے، آپ دیکھتے جائیے قرآن کی آیتیں، میں صرف 1-2 کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ لاجیکل اس میں سمجھ میں نہ آیا، اللہ کا فرمان ہے، ایمان رکھیے، اور لاجک بھی آئے گی، موقع نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو غزہ کا مسئلہ حل ہوگا، تقوی اختیار کرو گے تو آپ کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلے گا، تقوی اختیار کرو گے تو ہماری مسجدیں محفوظ رہے گی، تقوی اختیار کرو گے تو ہمیں عزت اور غلبہ ملے گا، تقوی اختیار کرو گے تو ہمارا بے قصور بچہ جیلوں میں سڑے گا نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے روزہ اور رمضان دے رہا ہے۔ ہم ہیں کہ جہاں ہمارے مسئلے کا حل ہے ہم وہ کرتے ہی نہیں ہیں، توحید کو سیکھتے نہیں ہیں، شرک سے بچتے نہیں ہیں، سنت سے جڑتے نہیں ہیں، بدعت سے ہٹتے نہیں ہیں، شریعت کو اختیار نہیں کرتے۔
روزے کا پیغام اور روح قبول نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے متقی بن جاؤ. جو متقی ہوگا اللہ اسے ہر مصیبت سے نکلے کا راستہ دے دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر بستیوں کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو آسمانوں سے برکتوں کی بارش ہوگی, زمین سے کی برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے. قرآن کہہ رہا ہے, ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے بات. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو, روزے کا سبق صبر ابھی میں نے اشارہ کیا, وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے کا مقصد ہے. اگر صبر اور تقوی آ گیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دشمنوں کی چالیں, وہ اسرائیل کی شکل میں ہو, امریکہ کی شکل میں ہو, کسی فرقہ پرست تنظیم کی شکل میں ہو, حکومت مل جائے, انہیں طاقت مل جائے, کوئی بھی مل جائے, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے. اگر صبر کرو, تقوی اختیار کرو, لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی سازشیں, ان کی مکر اور چالیں تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان المبارک میں توفیق دے کہ ہم متقیوں میں شامل ہو جائیں اور حقیقی طور سے متقی بن کر دنیا میں گناہوں سے بچنے والے اور آخرت میں اللہ کے ہر قسم کے عذاب سے بچنے والے بن جائیں. اللہ مسلمانوں کو, ہم آپ کو پھر سے عزت عطا فرمائے, قوت عطا فرمائے, غلبہ عطا فرمائے, فتنوں سے محفوظ رکھے, اور ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے جو اصول ضابطے بتائے پروردگار ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا برزخ آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین سائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر.